اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم اللہ والے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہ کی، لیکن ان کی محبت میں ایسی زندگی گزاری کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا ذکر فرمایا۔ یہ ہستی تھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یمن کے ایک علاقے کرن میں ایک نہایت غریب مگر ایمان سے بھرپور گھرانہ آباد تھا۔ اسی گھر میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں صرف وہ اور ان کی ضعیف والدہ تھیں۔ غربت اتنی تھی کہ کئی دن ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے صرف خشک روٹی یا کھجوریں ہوتی، مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے مزدوری کے لیے نکلتے، کبھی بکریاں چراتے، کبھی اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے، کبھی لوگوں کے کام کرتے۔ جو چند سکے ملتے ان سے پہلے اپنی والدہ کی ضرورت پوری کرتے، پھر اگر کچھ بچ جاتا تو خود کھا لیتے، اگر کچھ نہ بچتا تو بھوکے سو جاتے، لیکن والدہ کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیتے۔ ان کی والدہ عمر رسیدہ اور بہت کمزور تھیں، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، کپڑے دھوتے اور ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ رات کو کئی بار اٹھ کر دیکھتے کہ والدہ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اسی دوران یمن میں اسلام کی روشنی پہنچی۔ جب حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو ان کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر دن بڑھتی گئی۔ وہ ہر آنے والے مسافر سے مدینہ منورہ کی خبریں پوچھتے، عرض کرتے، مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ کیسے ہیں، کیسے گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا ہے۔ جب کوئی مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتا تو حضرت اویس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتے، اے اللہ، ایک مرتبہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ وقت گزرتا گیا مگر ایک بڑی آزمائش ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی شدید خواہش اور دوسری طرف بوڑھی والدہ کی خدمت۔ ایک دن انہوں نے ادب سے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی، میرا دل چاہتا ہے کہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا، اگر جا سکتے ہو تو جاؤ، لیکن میری حالت تم دیکھ رہے ہو، زیادہ دیر مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ ہوں تو انتظار کیے بغیر واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، امی، میں آپ کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس زمانے میں یمن سے مدینہ کا سفر نہایت مشکل تھا۔ سینکڑوں میل کا سفر، تیز دھوپ، ریگستان، پانی کی کمی اور راستے کے خطرات، مگر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کے قدموں کو طاقت دے دی۔ وہ کئی دنوں تک سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھیں اشک بار تھیں۔ سوچ رہے تھے کہ آج میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے، لیکن معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لمحہ بہت کھٹن تھا۔ ایک طرف دل کہتا تھا کہ انتظار کروں، شاید چند گھنٹوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف والدہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا تھا کہ دیر نہیں کرنی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عرض کیا، یا اللہ، تو گواہ ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے، میں ان کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر ہی مدینہ سے واپس روانہ ہو گئے۔ یہی وہ قربانی تھی جس نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا مقام عطا کیا
کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کا ذکر فرمایا۔ چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ قبیلہ مراد کی شاخ کرن سے ہوگا۔ اسے پہلے برس سفید داغ کی بیماری تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، صرف 1 درہم کے برابر نشان باقی رہ گیا۔ اس کی ایک والدہ ہے اور وہ ان کی بہت خدمت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما حیران رہ گئے کہ ایک ایسا شخص جس نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارشاد کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک دن ضرور اس عظیم بندہ خدا سے ملاقات ہوگی، لیکن وہ ملاقات کب ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا واقعہ وہ نشانیاں ویسی ہی ہوں گی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی؟ اور جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو ایسا کیا واقعہ پیش آئے گا کہ تاریخ ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکھے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت گزرا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مسلمین بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رہتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ ہر سال یمن سے حاجیوں اور قافلوں کی آمد ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے جاتے اور پوچھتے، کیا تم میں کرن کا رہنے والا کوئی شخص ہے؟ کیا تم حضرت اویس کو جانتے ہو؟ لوگ کبھی نفی میں جواب دیتے اور کبھی کہتے کہ ایک سادہ سا آدمی ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی سال تک انتظار کرتے رہے۔ آخر ایک سال یمن کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تمہارے قافلے میں اویس بن عامر موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، ایک شخص ہے، لیکن وہ نہ کوئی سردار ہے، نہ مالدار، نہ مشہور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک نہایت سادہ لباس پہنے ہوئے شخص خاموشی سے بیٹھا ہے، چہرے پر نور، آنکھوں میں عاجزی اور طبیعت میں انکساری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے ادب سے جواب دیا، جی میں اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم قبیلہ مراد کی شاخ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں کبھی برس سفید داغ کی بیماری تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دی اور صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جی ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، الحمدللہ وہ زندہ ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یمن سے اویس نامی ایک شخص آئے گا، اگر تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مغفرت اور خیر کی دعا کی۔ سوچئے، ایک طرف اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف ایک گمنام تابعی، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایسا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس سے دعا کروانے کی ہدایت فرمائی۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بیت المال سے وظیفہ دوں، تمہارے لیے گھر کا انتظام کروں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی سے عرض کیا مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میں گمنامی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بے رغبتی اور تقوی سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن بھر محنت مزدوری کرتے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت کرتے، رات کو دیر تک نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حضور روتے رہتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وہ لوگوں کی تعریف سے ڈرتے تھے، اگر کوئی ان کی تعریف کرتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ میرے وہ عیب معاف فرما جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے، اور مجھے ان تعریفوں کی وجہ سے آزمائش میں نہ ڈال۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی والدہ کی خدمت تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس خدمت کو عبادت سمجھ کر گزار دی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، حالانکہ انہیں دنیا میں شہرت حاصل نہیں تھی۔ بعد کے زمانے میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ مشہور تاریخی روایت کے مطابق جنگ صافین میں انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور وہیں شہادت کا رتبہ پایا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا، والدین کی خدمت، اخلاق، عاجزی اور تقوی کو اختیار کر لیں تو وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی شہرت ختم ہو جاتی ہے مگر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اخلاص، والدین کی خدمت کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔